میاں جاوید لطیف صاحب، آج تو آپ کے ساتھ سب موجود ہیں. آج کوئی تبدیلی ہو سکے گی؟ نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ تھوڑی دیر پہلے بابر روان صاحب فرما کے گئے ہیں کہ 3 مہینے بعد مجھ سے پوچھیے گا کہ ہم نئے انتخابات کے کتنے قریب ہیں. یعنی ان کو 3 مہینے کے بعد ماحول ایسا سازگار بنتا ہوا نظر آ رہا ہے نئے انتخابات کے لیے. کیا آپ بھی سمجھتے ہیں کہ 3 مہینے 4 مہینے چلیں 6 مہینے کر لیں، انتخابات کا ماحول بن رہا ہے نئے؟ دیکھیں، 2 چیزیں ہیں انیکا. پہلی بات تو یہ ہے کہ اتنی ڈٹھائی سے اور اتنا فن ہے ان کے پاس جھوٹ بولنے کا کہ سچ جو ہے ان کے سامنے شرم محسوس کرتا ہے کہ شاید میں ہی غلط ہوں. اور اسی طرح جو بات یہ کرتے ہیں کہ ہم نہ ڈھیل چاہتے ہیں نہ ڈیل چاہتے ہیں. ڈھیل ان کو ملی ہوئی ہے، ڈیل یہ چاہتے ہیں. اب بات جو کرتے ہیں کہ جناب آپ اگلے دنوں میں دیکھیں گے ماحول بنتا ہوا 3 ماہ کے بعد الیکشن کا. تو نیکا میں یہ بات آپ کو بتا دوں کہ آج بھی اگر پاکستان کے ذرائع ابلاغ جتنے وسائل ریاست رکھتی ہے، ریاست حقائق بتا دے، ریاست کی بات کر رہا ہوں، کسی حکومت کی بات نہیں کر رہا، ریاست حقائق بتا دے کہ اس کو 2014 میں دھرنے کے لیے کس نے کہا تھا اور کس انویسٹمنٹ کو روکنے کے لیے کہا تھا، کس نے کہا تھا، اور دوسرا 9-10 مئی اس سے کس نے کروایا، کس نے کروایا آپ بتا دیں. آپ تو حکومت کا حصہ ہے نا، ریاست حکومت کے انڈر ہی ہوتی ہے، ریاست حکومت ریاست کا پارٹ ہوتی ہے. یہ دیکھیں، یہ بات تو میں حکومت سے باہر ہوتے ہوئے بھی کہتا آیا ہوں. آج اگر حکومت کا حصہ آپ سمجھتے ہیں تو میں پھر کہنے کے لیے تیار ہوں. میں بڑا کلیئر ہوں کہ اس وقت بھی یہ عالمی ایجنڈا لے کر آیا تھا موصوف، اور چین کی انویسٹمنٹ روکنا مقصود تھا، انتشار پیدا کرنا مقصود تھا پاکستان کے اندر، تاکہ انویسٹر پاکستان سے بھاگے آئے نہ. لیکن میاں صاحب دوسری بات 3-4 مہینے میں انتخابات ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے؟ ایک سیکنڈ یہ بتا دیجیے. میں وہ ادھر ہی آ رہا ہوں نا، ایک سیکنڈ. اب دوسری بات کہ 9-10 مئی کرنے والوں کو اگر 1 سال ہونے کے باوجود تحفظ حاصل ہو، ان کے خلاف کوئی سزا نہ دے سکے کوئی ادارہ، اور ہر ادارے میں بیٹھا ہر شخص ہر دفعہ یہ کہہ دے کہ 9-10 مئی والوں کو چھوڑیں گے نہیں، کس نے ہاتھ پکڑے ہوئے یہ بتایا جائے قوم کو. اور پاکستان کے وسائل سے رانا صاحب نے آج یہ سٹیٹمنٹ دی ہے کہ اگر 9 مئی کو بھی آپ سمجھتے ہیں کوئی فالس فلیگ آپریشن ہو گیا تھا تو آئیے ہم سے بات کریں. یہ تو حکومت کے کابینہ کے ممبران کہہ رہے ہیں کہ آئے ہم سے بات کریں. 9 مئی کے اوپر بات کرنے کو تیار ہیں آپ لوگ؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان کا کوئی آئین قانون رہ گیا ہے، اس بندے کے سامنے کسی نے گھٹنے نہیں ٹیکے، اگر آئین قانون نے تھوڑا بہت رہ گیا ہے جو، حالانکہ ہم نے زمان پارک کے اندر اور زمان پارک کے باہر اداروں کو گھٹنے ٹیکتے زمان پارک کے سامنے دیکھا ہے، اور اس کے باوجود بھی اگر آئین قانون نام کی کوئی چیز رہ گئی ہے تو مجھے صرف 3 باتوں کا جواب کوئی دے دے جو میں پچھلے 1 ماہ سے پوچھتا آ رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر 190 ملین پاؤنڈ کھانا جرم ہے یا نہیں. دوسرا، پاکستان کے اندر سائفر جیسی کسی اور نے یہ کرتب، کسی نے یہ جرم کر کے دکھایا ہے؟ اگر نہیں دکھایا تو یہ جرم ہے یا نہیں. تیسرا، 9-10 مئی جو پاکستان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، کسی نے 75 سالوں میں ایسا کیا ہے اور اس کو چھوڑ دیا گیا ہے تو اس کو ایک لمحہ نہ لگایا جائے، چھوڑ دیا جائے. اور اگر کوئی آئین قانون نام کی کوئی چیز ہے تو پھر بتایا جائے. ان 3 چیزوں کے لیے ثبوت اور نہیں چاہیے، اس کے باوجود سزا نہیں ہو رہی تو عالمی کر رہی. ٹھیک. اچھا میاں صاحب، اب ایک اور مسئلہ بنا ہوا ہے، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ 6 جولائی یعنی کل پاکستان تحریک انصاف کا اسلام آباد میں جلسہ ہونا تھا. اسلام آباد کی انتظامیہ نے جو NOC دیا ہوا تھا، نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ، وہ منسوخ کر دیا. اور عمر ایوب صاحب فرما رہے ہیں کہ نو میٹر واٹ جلسہ ہو کر رہے گا. انتظامیہ کہہ رہی ہے کہ NOC کے بغیر جلسہ ہو نہیں سکتا. اب آپ کل کیا ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، جو ان کی ہسٹری ہے، آپ دیکھیں جہاں ان کی حکومت ہے وہاں CM جا کے گریڈ اسٹیشن چلا جائے اور سوئچ آن آف کر دے.
آپ مجھے یہ بتائیں کہ ان سے آپ پھر باقی لوگوں سے توقع کیا رکھتے ہیں؟ اور کوئی اور سی ایم، کسی اور صوبے کا سی ایم یہ فیل کرتا اور اس کے ساتھ پالیسی ساز کیا کرتے، اس کا حشر میڈیا کیا کرتا، سوشل میڈیا کیا اس کے ساتھ سلوک کرتا، آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ مگر ایک سی ایم ایک دفعہ نہیں 3 دفعہ گریڈ اسٹیشن جاتا ہے، اس کے ایم پی اے جاتے ہیں اور جو سوئچ آن آف کرتے ہیں، ریاست نام کی وہاں رٹ نظر تو آتی نہیں ہے۔ اسی طرح اگر باقی صوبوں میں بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر بالکل ان کو این او سی کی ضرورت نہیں ہے، جو چاہتے ہیں کر کے دکھائیں۔ آپ دیکھیں کہ جوڈیشل کمپلیکس پر کس طرح انہوں نے قبضہ کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا سپریم کورٹ پر کس طرح قبضہ کیا تھا، لوور کورٹ پر کس طرح قبضہ کرتے ہیں، ہائی کورٹ پر کس طرح قبضہ کرتے ہیں، مگر ان کے خلاف کوئی ایف آئی آر درج کروانے والا نہیں ہے۔ مسلم لیگ کے خلاف ایف آئی آر درج ہوئی 2 شیشے ٹوٹنے پہ کہ آپ نے سپریم کورٹ پر حملہ کر دیا، لوگوں کو سزائیں بھی ہوئیں، مگر ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ پھر میں کہ کیوں نہیں کہوں کہ ان کو عالمی قوتوں کی سرپرستی حاصل ہے، سہولت کاری میسر ہے، جس کے دباؤ کی وجہ سے پاکستان کے ادارے کمزور پڑ گئے ہیں۔ رائٹ۔ اچھا میاں صاحب، ایک طرف تو obviously آپ کل بھی ہماری دیکھ رہے ہیں، in other words مجھے تو آپ کی باتوں سے یہ لگا کہ آپ کل بھی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ کچھ گڑبڑی ہوگی، کیونکہ قانون سے بالا تر آپ کی نظر میں پاکستان تحریک انصاف ہے۔ دوسری طرف آپ ایز گورنمنٹ اور گورنمنٹ کے پروسیکیوٹرز کچھ کر بھی نہیں سکے سارے کیسز کا۔ ابھی تک جو ہے وہ کیسز اچھے خاصے مدھم پڑے ہوئے ہیں، دھیمے پڑے ہوئے ہیں، کیسز بنانے کی باتیں ہو رہی ہیں اوپر سے۔ لیکن عمران خان صاحب نے بھوک ہڑتال کی ایک دھمکی بھی دے دی ہے اور ساتھ ہی اے پی سی میں شرکت کی اندیا بھی دے دیا ہے کہ پاکستان کے سیکیورٹی کے معاملات پہ میں اے پی سی میں شرکت کروں گا، لیکن بھوک ہڑتال کروں گا اگر ظلم اور بربریت کی جاتی رہی مجھ پر۔ دس از واٹ ہی ہیز سیڈ۔ یہ دونوں چیزیں ایک طرف پازیٹیو ایک طرف نیگیٹو، یہ کیا ہو رہا ہے؟ خواجہ آصف صاحب کو تو موسم بدلتا ہوا نظر آ رہا ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں مجھے تو ہمیشہ ایک سائڈ پہ بارش نظر آ رہی ہے اور دوسرے طرف جو ہے سورج سوا نیزے پہ نظر آ رہا ہے۔ میں تو بڑا کلیئر ہوں کہ یہی مقدمات جو اس پہ بنے ہیں اس کے 3 حصہ بھی کسی اور پہ بنا ہوتا تو آج تک وہ پھانسی پہ لٹک چکا ہوتا۔ کریں نا میاں صاحب، آپ لوگ کریں نا۔ اور جو سہولتوں کی بات کرتا ہے، آپ لوگوں کو تو کسی نے نہیں روکا، گورنمنٹ کو کسی نے نہیں روکا، پروسیکیوٹرز جو ہیں ان کو کسی نے نہیں روکا۔ اب میں وہی تو بات نکا، میری پلیز بات سنیں، میں وہی تو بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ایک مقدمہ کسی اور پہ بنائیں اور اگلے دن اس کو پھانسی پہ لٹکا دیا جائے گا۔ مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے پہ جو مقدمات بنائے جاتے تھے ان کا کوئی ثبوت پروف ہونے کے بغیر ہی آپ بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پہ 2/3 اکثریت رکھنے والے پرائم منسٹر کو تاحیات نااہل کر دیتے ہیں۔ تو یہاں تو بھائی 190 ملین پاؤنڈ کھا گیا ہے تو اس پہ بیلیں ہو رہی ہیں، اس پہ کوئی سزا کسی کو دینے کو کوئی تیار ہی نہیں ہے۔ تو اس کے بعد بھی اگر آپ میرے سے سوال کرتی ہیں یا ثبوت مانگتی ہیں کہ آپ ثبوت دیں کہ سہولت کاری اس کو کہاں سے میسر ہے، تو پھر اس کے بعد بھی اگر اتنی بڑی تعداد جو ممبرز کی، کانگریس کے ممبرز کی جو قرارداد منظور ہوئی ہے، پھر بھی ثبوت اگر آپ مجھ سے مانگیں گی تو اس سے بڑا ثبوت میرے پاس اور تو ہو کوئی نہیں سکتا، نہ میں دیکھ سکتا ہوں۔ قوم دیکھ رہی ہے، اس وقت غلامی تھی، آج غلامی سے آزادی ہے۔